اچھا، کچھ خبریں سن کے ہمارے کچھ دوست خواہ پریشان اور کچھ دوست خواہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت چوڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس ایسی خبروں کو خاص طور پہ بڑھاوا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس نے یہ کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حقائق ظاہر ہے پیچیدہ ہوتے ہیں اور تہ در طے ہوتے ہیں۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان یہ فرما رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی مینڈیٹ عوامی نہیں ہے، بلکہ یہ بنایا گیا مینڈیٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہو گئے ہیں اور تحریک انصاف کو مکمل طور پر انہوں نے تیاگ دیا ہے۔ وہ اسی طرح وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیلتے رہیں گے اور اسی طرح دونوں جانب ہی لوگوں کو ہلکا ہلکا غصہ دلاتے رہیں گے اور ہلکا ہلکا دونوں جانب پیار محبت رکھتے رہیں گے۔ وہ کوئی انتہا پسند سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ تو تحریک انصاف خود بھی کہتی ہے کہ پشاور کی 9 سیٹوں پر مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تیمور جھگڑا اتنی دیر سے رو رہے ہیں کہ انہیں زبردستی ہرایا گیا۔ بے شمار تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو پشاور سے اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں سے ابھی تک اپنی الیکشن ٹریبیونلز میں پٹیشنز کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، لیکن بہرحال ان کا اپنا بھی یہی موقف ہے۔ تو مولانا اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی نون لیگ سے محبت میں اضافہ ہو گیا یا تحریک انصاف سے محبت میں کمی ہو گئی۔ حافظ نعیم کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو ایک ہی درخشاں مثال ہے پاکستان میں، جنہوں نے کہا کہ مجھے زبردستی سیٹ جتائی گئی ہے، میں تو جیتا ہی نہیں تھا، اور ہماری دوسری سیٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مجھے یہ سیٹ دی جا رہی ہے، تو جو سیٹ ہم کراچی میں اوریجنلی جیتے ہیں وہ ہمیں دیں، اور جو سیٹ ہم ہارے ہیں وہ دے کر ہمیں احسان کرنے اور چپ کرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسی ول کا، ایسی اسپورٹسمین اسپرٹ کا مظاہرہ کسی اور نے پاکستان میں نہیں کیا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی مینڈیٹ اسی طرح چوری شدہ ہے جس طرح پورے ملک میں ہے، اور اپنی مرضی کے بندے لائے گئے اور اپنی مرضی کے بندے نکالے گئے ہیں پورے ملک سے، جس طرح میاں جاوید بشیر جیسے، جاوید لطیف جیسے بہت سے لوگ جو نواز شریف کے قریبی تھے اور جو اوور اسپوکن تھے، ان کو ہرا کر خاموش کروا دیا گیا، اور بہت سے لوگ جو ذرا سافٹ قسم کے تھے نون لیگ میں ان کو جتا دیا گیا اور آگے کر دیا گیا۔ اگر زبردستی جتانا تھا، جو کہ ظاہر ہے جتایا گیا نون لیگ کو، تو میاں جاوید لطیف جیسے لوگوں کو جو خود سے اپنی سیٹیں جیت رہے تھے جیتنے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کرنے دیا گیا۔ یا اگر نہیں بھی جیت رہے تھے تو جس طرح ان کے 70 لوگوں کو زبردستی جتایا گیا تو یہ 71واں بھی زبردستی جتا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بین ہی پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ جو زیادہ کمپیٹنٹ تھے یا جو عمران خان کے زیادہ قریب تھے یا ان کے متعلق کوئی اور تحفظات تھے طاقتوروں کو، ان کو خیبر پختونخوا سے بھی ہرایا گیا اور ان کی جگہ ذرا سافٹ قسم کے لوگوں کو آگے لایا گیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا کی محبت نون لیگ سے بڑھ گئی یا تحریک انصاف سے کم ہو گئی۔ مولانا اسی طرح وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے رہیں گے، اسی طرح دونوں جانب اپنے تعلقات استوار رکھیں گے، اسی طرح جب ضرورت پڑے گی اپنا وزن ایک گروہ کے یا دوسرے گروہ کے پلڑے میں ڈالتے رہیں گے، اسی طرح ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح ہر ممکن سیاسی فائدہ لینے کی اور سسٹم میں اپنی جگہ کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہیں گے، جیسے کہ وہ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ وہ کوئی نوارد سیاستدان یا اجلت پسند انسان نہیں ہے جو کوئی ہارش قسم کا سٹینڈ لے کر اپنی وکٹ خود اڑا لیں گے۔